حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلے نماز عید ادا کی، پھر خطبہ دیا اور پھر اس کے بعد قربانی کا جانور ذبح کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز سے پہلے ہی جانور کو ذبح کر چکا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے بدلے میں ایک اور جانور ذبح کرے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ نماز عید سے قبل ہم قربانی نہیں کر سکتے، بلکہ نماز عید کے بعد خطبہ اور خطبے کے بعد اطمینان سے جانور کو پانی وغیرہ پلا کر قربانی کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز عید سے پہلے ہی جانور ذبح کیا گویا اس نے اپنے کھانے کے لیے جانور کو ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد جانور ذبح کیا اس کی قربانی ادا ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے پر عمل کیا، یعنی سنت کے مطابق قربانی ادا کی۔ دوستو، قربانی کا صحیح وقت عید کی نماز اور خطبہ کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ سے بیان کرتا چلوں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی کی اور ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارکہ سے ذبح فرمایا۔ دوستو، آپ میں سے جو بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو آپ بھی خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کیا کریں۔ ہاں، اگر کسی دوسرے سے ذبح کروائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قربانی کرتے وقت جس چھری کا استعمال کیا جاتا ہے وہ اتنی تیز ہو کہ جانور فوراً ذبح ہو جائے اور جانور کو کم اذیت ہو۔ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہمارا دین اسلام اور بانی اسلام نے ہماری ہر طرح سے رہنمائی فرمائی، یہاں تک کہ جانور کے حقوق بھی ہمیں بتلا دیے ہیں۔ دوستو، یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ کسی جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور مساکین اور مستحقین کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو، یعنی 1/3 خود کھاؤ، 1/3 صدقہ کرو اور 1/3 دوستوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق بخشے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔